کراچی اسٹوڈیو میں منیر بلبی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پچھلا ہفتہ اسلام آباد میں گزرا اور وہاں ایران امریکی جنگ کی دھمک اور اس کے بعد ہونے والے مذاکرات، اور جو آپ کو علم ہے کہ جب اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو ذرا سی دیر میں جو سیکورٹی کے سخت ہوتی ہے اور راستے بند ہوتے ہیں تو امکانات بڑھتے ہیں کہ شاید کوئی آنے والا ہے، کوئی بڑی چیز ہونے والی ہے۔ ٹرمپ صاحب کے بیانات کا سلسلہ جاری ہے، کبھی دھمکیاں، کبھی مذاکرات، اور اب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایران نے معاہدہ نہیں کیا تو ایک بڑی جنگ کے لیے تیار رہے۔ پھر کہتے ہیں جناب کہ تمام اسلامی ممالک ابراہیمی معاہدے پر دستخط کریں۔ بڑی تیز رفتار جو ہے کہتے ہیں جسے سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں، لیکن ابھی بھی یہ نہیں کہا سکتا کہ مذاکرات کامیابی سے طے ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ بڑے کیونکہ یونائٹڈ نیشن میں غالباً سب سے زیادہ طویل عرصے تک ہمارے محترم منیر اکرم صاحب پہلے تو یعنی مندوب رہا، اس کے بعد بھی قریب سے دیکھتے رہے ہیں، ایک طویل عرصہ میں نے کہا وہاں گزارا، اس لیے خاص طور پر جو امریکہ میں یا واشنگٹن میں یا پینٹاگون میں بیٹھے ہوئے جو ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر بڑی نہ صرف یہ کہ گہری نظر رکھتے ہیں بلکہ احتیاط کرتے ہیں کہ مستقبل کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جس سے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، پہلے ایک بار جو پانی صاحب سفیر تھے، کوئی غلطی ہوتی ہے، منیر صاحب جو بات کہتے ہیں بڑی مسترد ہوتی ہے، تو شکریہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں صاحب، شکریہ صاحب۔ آپ نے بھی دیکھے یہ ویسے غریب مذاکرات آپ کو نہیں لگتے کہ صاحب ایک ہی سانس میں کہتے ہیں کہ مذاکرات کامیابی سے ہمکنار کامیاب ہو جائیں گے، اور رات کہہ رہے تھے کہ ایران ایک اور بھی جنگ ہو جائے اگر معاہدہ نہیں ہوا۔ جو دو ایشوز وہ جو ہرمز اور ایران کو ایٹمی حوالے سے محروم نہ اس کی جوہری تباہی سے وہ موجود ہیں، ان دونوں پر اس طرح کمپرومائز ایران کرنا چاہتا جس طرح ٹرمپ چاہتے۔ پھر مسلم ممالک تو غالباً دیکھا ہے کہ وہ بہت سخت مشکل دو چار ہیں، 50-50 کا لفظ تو نہیں ہے۔ اپنے پوسٹ میں اعلان ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد، کچھ گھنٹوں بعد اگریمنٹ کا ہوگا، تو میرے خیال میں اس کے بعد میں یہ نظر آتا ہے یہ جو پہلا پہلو تھا یہ اگریمنٹ کا، سیز فائر کو مکمل کرنا، ہارموز کو کھولنا، امریکن بلاکیڈ ہٹانا، اور پھر آگے جو مذاکرات ہونے پر اور جو کا مسئلہ ہے، یہ تو نظر آتا تھا کہ کچھ پہلی اچھے تھے، اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا جواب ایران میں اس کے تحت فیصلے میرے ایران طرف سے ہو گئے تھے، جس ٹرمپ صاحب نے بھی کہا کہ معاہدہ ہونے کا اچھا امکان ہے۔ بعد میں میرے خیال میں امریکہ میں اسرائیلی لابی ہے اور اسرائیل خود ہے، اور جو امریکن رائٹ ونگ سو کال جسے انہوں نے پھر ایک حملہ اس معاہدے کے بعد بہت ساری کامنٹریز آئی کہ یہ تو بہت ہار ہوگی، فیل ہے، ٹرمپ صاحب نے یہ کیوں کیا وغیرہ۔ اس کے بعد میں کچھ نظر آ ٹرمپ صاحب تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئے، کہنا شروع کیا کہ کوئی نہیں ہے، ہمارے جو نیگوشیٹرز ہیں کہ ٹیک یور ٹائم۔ تو میرے سے یہی نظر آتا کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ اس معاہدے کو کس طرح سے بتائیں کہ میں نے اس سے بہت بڑا کوئی فائدہ اٹھایا۔ منیر اب ایک اور بات نہیں ہے کہ یعنی یہ ان کے بیان آج رات ایک ختم ہونے جا رہی ہے، کر رہا تھا تو غالباً 5-6 گھنٹے رہ گئے تھے، اور یہ طبل جنگ جسے کہتے ہیں وہ بچہ اور ہم نے دیکھی بھی، لیکن شاید یہ ہے کہ کچھ جو ان کے جو مقاصد ہیں آپ زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں، اور وہ مقاصد جو آپ جیسے جوئش لابی کو کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جب تک ایران موجود ہے اس تک ان کا گریٹر اسرائیل کام، یعنی بظاہر امریکہ تو کوئی ایسے ابزا کرنا، آپ یہ وجہ یہ ہے طور پر ذکر بھی کر رہے ہیں کہ ان کے منصوبوں وہ کامیاب نہیں ہو گئے۔ جی، ابھی یہی ہیں جو اسرائیلی لابی ہے اور جو ان کے ہاکس ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایران کو بالکل تباہ کیا جائے، کیونکہ پھر ایک ہی طاقت رہ جائے خطے میں، وہ اسرائیل ہو، اور پھر اسرائیل کا دباؤ ہوگا اور باقی جو خلیج کے ممالک ہیں ان کو وہ دبا کے جو کچھ منوانا چاہتا وہ منوا سکے گا۔
تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ایران کو برباد کرنا چاہتے ہیں، آپ صحیح بات تو یہی ہے، پر یہ نہیں ہو سکا۔ یہ جو ملٹری کیمپین بعد میں بھی ایرانیوں نے ڈالے اور ان کی جنگ جاری، ہرمز کو بند کر دیا، جس سے پورے دنیا کو یعنی کہ سب کو نقصان ہے، امریکہ کو نقصان۔ تو ٹرمپ صاحب کے اوپر یعنی کہ بہت پریشر ہے کہ یہ جنگ کو آئے اور تیل کی تجارت واپس نارمل ہو جائے، اور ہو جائے، بند ہو۔ یہ پریشر دوسری طرف سے ان کے پریشر اسرائیل کا ہے، ان کے حوق سے ان کا ہے کہ یہ اب تک ایران کھڑا ہوا ہے، آپ نے برباد نہیں کیا، اور یہ مذاکرات قابو ہیں، یہ ان کا کہنا۔ تو میرے خیال میں اس بیچ میں پھنسے ہیں، اور اب کہ وہ معاہدے کی طرف جائیں، یا یہ جو ہے اس میں آ کر کچھ اور جس کی وجہ سے یہ بات کیا آپ کے سمجھ اب سوری اکرم صاحب، یہ لوگ یہ کہتے بات کو معاشی طور پر بھی بہت نقصان پہنچا، اس کے پورے ان کی لیڈرشپ تو خیر ختم ہوئی، ان کو ان کے جو کہتے ہیں ایٹمی جوہری توانائی کو بہت پہنچا۔ کیا ایران کی ہی بھی ضرورت ہے کہ وہ ایک بڑی دوسری جنگ میں نہ جائے، اس حد تک ہے، اور وہ ٹرمپس مانے ٹرمپ صاحب؟ جی دیکھیے، ایران کو جو اگر جنگ جاری ہوتی ہے تو ان کو بھی بہت نقصان، ان کی اب انہوں نے کہا انفراسٹرکچر، ان کی تیل کی ریفائنریز ہیں، سیلینیشن پلانٹس ہیں، ڈیسلین پلانٹس ہیں، وہ باقی ان کا انفراسٹرکچر تباہ کریں گے، اور کوشش یہی کریں گے کہ یہ حکومت ہے وہ گر جائے، وہ لوگ اٹھیں گے اس حکومت کے خلاف۔ پر یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ حملہ کرنے کے بعد بھی ایرانی حکومت شاید وہ سیل، اور وہ ان کا ریٹیلیشن جو ہوگا کہ ممالک کو بھی وہ بھی بہت شاندار ہوگا۔ تیل کی قیمت بڑھ جائے گی، کیونکہ ہرمز جب تک کہ بند ہے تیل کی تجارت نہیں ہو رہی، اس پر دنیا کا ناب ہوا ہے۔ تو دونوں طرف سے میری نظر دونوں طرف کے حق میں ہے کہ یہ جنگ رک جائے، اور کچھ معاہدہ ہو جائے، اور یہی ہماری کوشش رہی ہے، ہمارے پاکستان کی یہی کوشش رہی کہ جی کچھ معاہدہ کریں، کہ سب کے لیے فری ہے۔ پر دونوں طرف یعنی ہارڈ لائنرز بھی ہیں، اور امریکہ میں اسپیشلی اب اس وقت میری نظر میں سب میں زیادہ خطرہ یہ ہے کہ اسرائیل سے اور اسرائیلی لابی سے، کہ اس معاہدے کو کس نہ کس طرح سے سیبوٹاج کیا جائے۔ میں آپ سے یہ کنکلوڈ کراؤں کہ ہم لوگ جو ہمارا میڈیا ایک بہت پر امید اور باقی انٹرنیشنل میڈیا سے مثبت خبریں آ رہی ہیں، اس میں کوئی کہ ایسا تو نہ ہو کہ ایک طرف تو یہ اور امریکہ ساتھ ساتھ تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہے کہ ادھر تو ہمیں انگیج رکھے اور اچانک دوبارہ ایک بڑا حملہ کر دے جیسے کہ اس نے کیا؟ جی اس کو ہم بالکل رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے وہاں بھی جیسے میں نے کہا، وہاں کی جو یہ اسرائیلی لابی ہے یہ بہت تگڑی لابی ہے، اور وہ بالکل سمجھتے ہیں کہ ان کے حق میں نہیں ہے کہ یہ معاہدہ ہو اور جنگ رک جائے۔ تو انہوں نے بالکل دانا صاحب کو ادھر سے ادھر لینا ہے۔ تو ہمیں کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ٹرمپ صاحب کو انہوں نے کھینچا تو واپس یہ جنگ واپس بھی شروع کر سکتے ہیں۔ غلطی بہت ہوگی، بہت بڑی غلطی ہوگی، پر آپ نے دیکھا پہلے بھی یہ کتنی غلطی کی ہے حملہ کر کے ایران کے اوپر، کیا نقصان سب کا ہوا ہے۔ میں براہ راست تو نہیں سمجھتا، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ بہرحال بہت بڑی خبر ہے، پاکستان جو سازشی کا دائرہ کر رہا ہے اس کو بہت بڑا پاکستان میں ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، اور کل رات کا جو سانحہ ہوا ہے، میں بر نہیں لیکن ایک طالب علم کی ہے، اس کو علیحدہ ہو کے نہیں دیکھ پا رہا، کیونکہ ہندوستان اور اسرائیل کے لیے ایک بڑا سافٹ ٹارگٹ ہے۔ پتہ نہیں آپ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں نہیں، کیونکہ کوئی معمولی بات نہیں تھا کہ اتنی بڑی حملہ اس وقت اس ایریا پہ۔ بالکل بالکل، یہ دیکھیے یہ تو سب پاکستان کے خلاف تو ہندوستانی اور اسرائیلی کنسپریسی بہت عرصے سے چل رہی ہے، جس میں بلوچستان بہت آبجیکٹیوز ہیں، انہوں نے بی ایل اے اس کو ان کو پال کے سال سے پال کے رکھا ہے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو کوئی بھی سفارتی کامیابی ہوتی ہے تو اس کو رد کرنے کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔
اور یہ ضلع ہیں، یہ بلوچستان میں جو ہے، یہ بالکل اس میں ہندوستان اور اسرائیل دونوں شامل ہیں، اور کچھ اور ملک بھی ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے راستے کیسے بند کر سکتے ہیں، اور ایک بڑی یعنی کہ کمپریہنسو اسٹریٹجی ہم نے بنانی ہے کہ ہمارے ضرورتوں سے کر سکیں کہ باہر کی جو ہماری انٹرنیشنل سفارت کاری ہے اس کا فائدہ اٹھا کر ہم نے ہماری جو اندرونی جو مسئلے ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کو بند کرنے کے لیے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو ہماری گڈ ول ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اس کا فائدہ اٹھا کر ہم نے یہ جو ہندوستان سے جو ہمارے خلاف ایکشنز ہو رہی ہیں، ان کو بند کرنے کی بہت اس پہ پرائیورٹی دے کر ان کو بند کرنا چاہیے۔ شکریہ محترم منیر اکرم صاحب۔ میں نے کہا نا کہ اقوام متحدہ میں ایک طویل عرصے نہ صرف بلکہ ابھی بھی بالواسطہ طور پر بھی ہیں بریک کی جانب، اور دوسرے ایک طالب علم کی حیثیت سے جو اتنا بڑا واقعہ ثانیہ ہوا ہے بلوچستان کا، اس کو میں بالکل الگ کر کے نہیں دیکھتا جو اس وقت اس ریجن میں ہے۔ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ویلری آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور آور اون سینئر CND کہوں گا ڈاکٹر ہما باقائی، اور اب کراچی نہیں بلکہ کینیڈا یعنی ٹورنٹو میں ہیں۔ اور بریک سے پہلے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ نیاگرا فال پر جو اس سے قریب جو لوگ ہوتے تھے اب ایسی فوار پڑتی ہے، نہیں کہنے کی بہت کمرشلائز اور تبدیل ہو گیا ہے۔ تھینک یو ہما صاحب، آپ کا دیکھیں ٹورنٹو تک ہم آپ کے پاس پہنچ گئے، اور میں یہ اس لیے میں نے سوچا کہ جو کینیڈا ہے یا اوورال یقیناً آپ کوئی شاپنگ واپنگ تو کر نہیں رہی ہوں گی، بچوں کے ساتھ گھوم پھر بھی رہیں گی، وہاں بیٹھ کر ٹورنٹو میں بیٹھ کر ایک بلکہ ویسٹ کے گڑھ میں بیٹھ کر اس پورے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے میڈیا کو اگر آپ تھوڑا بہت فالو کر رہی ہوں گی، پرنٹ یا الیکٹرانک، وہاں کس طرح دیکھا جا رہا ہے جو آپ کراچی میں بیٹھ کے دیکھتی تھی اس کے مقابلے میں ڈاکٹر ہما؟ دیکھیے، پاکستان کے تو ڈائریکٹ سٹیکس ہیں، تو یہاں پر جو پاکستان کی کمیونٹی ہے وہ ظاہر ہے بہت کلوزلی فالو کر رہی ہے صورتحال کو، لیکن ظاہر ہے جو ویسٹرن ہیمسفیئر ورلڈ ہے وہاں اس کو دوسرے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو اس کے معاشی امپلیکیشنز ہیں اس کے حوالے سے زیادہ بات ہوتی ہے۔ ہمارے لیے اٹ از وار نیکسٹ ڈور، تو ہمارا بائی ان جو ہے بالکل مختلف ہے، اور پاکستان کا تو بالکل ہی مختلف ہے، کیونکہ تواتر کے ساتھ کلیدی میڈییٹر، اور آج جب یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم شاید پیس ڈیل کر پائیں، کچھ بہتری صورتحال نکل آئے، اور جو کائنڈ آف ڈپلومیٹک فٹ ورک آپ نے دیکھا 5 ہفتے میں 2 دفعہ فیلڈ مارشل تہران میں تھے، پھر اس وقت ایز آئی اسپیک ٹو یو شہباز شریف صاحب بھی اور فیلڈ مارشل صاحب بھی بیجنگ میں ہیں، تو یہ جو ایک ٹرائی اینگولر ریلیشن شپ بن رہی ہے واشنگٹن، تہران، بیجنگ، اور اس میں پاکستان کا کلیدی کردار، تو ظاہر ہے کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کا بائی ان مچ ہائر ہے۔ لیکن میں جتنے بھی لوگوں سے بات کرتی ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی اتنا عمدہ کردار ادا کر رہا ہے، لیکن کیا معاشی طور پر بھی پاکستان کچھ ایسا کر رہا ہے کہ ان مشکلات سے نکل آئے جس میں مڈل کلاس پاکستانی اب پھنسا ہوا ہے؟ میں غربا کی بات بھی نہیں کر رہی، اس وقت جو وائٹ کالر پاکستانی ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں۔ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے نا ڈاکٹر، آپ خیر اس کی آپ نے چھیڑی بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس یعنی یہ بھلے یہ نہ کہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں، لیکن 47% ٹوٹل بجٹ کا اس وقت ہم قرض اتارنے میں دے رہے ہیں، تو یہ بجٹ کیسے بنائیں گے؟ یعنی پوری امپورٹڈ ہماری پوری اکانومی ہے، یہ جو ممالک ہیں انہیں اگر تھوڑا تھوڑا بھی پیسے دیتے، ابھی تک کیا ملا اس پورے جنگ کے دوران؟ امریکن نے میں غالباً کچھ بات نہیں۔ یہ نہیں ہے، دیکھیے آپ کو کیوں کوئی پیسے دے گا، اور لوگ یہ بالکل بات برملا کہتے ہیں نہ تو آپ کی شان و شوکت میں کمی آتی ہے، جی نہ آپ کے پروٹوکالز میں کمی آتی ہے، نہ آپ کے نخروں میں کمی آتی ہے، پوری آسٹیریٹی، ٹیکس کا بوجھ، بیلٹ ٹائٹننگ جو ہے آپ نے ایسے طبقے پہ ڈال دی ہے جو ہوسٹیج ہے، اور جس مڈل کلاس کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، سروس کلاس۔ اب لوگ کہیں گے لو آپ بھائی یہ ایک ڈاکٹر بار ہما سے کیا اس باتیں کرنے لگے یہاں پر ٹورنٹ بیٹھ کے، لیکن جیسے اگر چلے لیکن اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا یہ بتائیے آپ کیا سمجھتی ہیں، مثلا ابھی ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ اگر معاہدہ نہیں ہوا
تو اس سے بڑی جنگ ہم کریں گے. تو ایران جیسے ملک کو اس طرح کی دھمکیاں دینا، جبکہ آپ کو علم ہے کہ ان کا آئیڈیالوجیکل سے زیادہ مسلک کا ایشو ہے، اور پاسدار انقلاب ایک ان کی بھی انا ہے، تو اس میں کیسے مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ مذاکرات کے بارے میں دیکھیے، پچھلے کوئی 8 ہفتے میں 7 دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ چکے ہیں ہم مذاکرات کے قریب ہیں، اور اگر نہیں ہوئے تو ہم ایسے کر دیں گے. یہ تو سمجھیے ان کا طرز گفتگو ہے. لیکن جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ہرمز کے حوالے سے وہاں سے وہ گزرنے دے رہے ہیں ٹریفک، کوئی ٹول بھی نہیں لے رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انوائرمنٹل ٹیکس لیں گے. عمان اور ایران مل کر مطلب جو سمجھیے ماحولیات ہے اس کا ٹیکس لے گا، اور اس پہ انہوں نے کوئی تیاری کی ہے. وہاں سے امریکہ کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے. ظاہر ہے نیوکلیئر انرچمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہے، لیکن ایران نے کہا ہے ہمارے نیوکلیئر عزائم نہیں ہیں. سو ایران لچک دکھا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایران چاہتا ہے کہ اس کو معاشی آسانی ملے، یعنی اس کے ایسٹس جو ہیں وہ انفریز کیے جائیں، اور اس کو کوئی تیل بیچنے کی بالکل کھلی اجازت دی جائے. جو مسئلہ آ کے تھوڑا کنفیوزنگ ہوا ہے ابھی لیٹلی، وہ یہ کہ نام لے کر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان، ترکیہ، ایجپٹ اور دیگر ممالک جو ہیں وہ، سعودی عرب بھی شامل ہے اس میں، وہ ابراہیم ایکارڈز کو سائن کرے. ارے ایک لائن میں اگر یہ ابراہیم ریکارڈ کو آپ ایکسپلین کریں ہم جیسے طالب علم کے لیے، ناظرین کے لیے. ایک ابراہیم ایکارڈز اسرائیل کی امپلیسٹ ریکگنیشن ہے، اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا طریقہ کار ہے. اچھا. یو اے ای اس کا سگنیٹری ہے، بحرین اس کا آلریڈی سگنیٹری ہے. جب اتنا ہنگامہ ہوا تو نہ یو اے ای باہر نکلا نہ بحرین باہر نکلا. لیکن اب ٹرمپ کیونکہ اس کو اپنی وکٹری کے طور پر دکھانا چاہتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے، تو اب انہوں نے نام لے کر پاکستان، ترکیہ، سعودی عربیہ اور ایجپٹ کے حوالے بلکہ سے انہوں نے کہا ہے کہا کہ وہ تمام ابراہیم اسلامی ملک ایکارڈز کو، کا. تمام اسلامی ممالک کو دستخط کرنے پڑیں گے. ایک آخری بات اگر ڈاکٹر ہوں میں پوچھوں، اور گو کہ وہاں ابھی بہت بڑا سانحہ اور واقعہ ہوا ہے، اور ایک ایز اے اسٹوڈنٹ اس ریجن کے پرٹیکولرلی بلوچستان کے، مثلاً اتنا بڑا حملہ، 4 ٹرینیں آ رہی تھیں، سیکورٹی لیب تو چھوٹا سا لفظ ہے، پتہ نہیں کیوں میں اس کو الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہتا. یعنی جو پاکستان کو اس میں انوالو اس حد تک کرنا، اور پلیئر بھی ہوں گے، اسرائیل انڈیا تو ہے، لیکن خالی اسرائیل انڈیا نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ، اور پلیئر کو کے بھی جو ہم گارڈڈ لفظ میں استعمال نام ابھی پھر بھی نہیں کرنا چاہتے، جنہوں نے اتنا بڑا حملہ کروایا اور کروا رہے ہیں تقریباً بلوچستان پہ. 2 باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک بات تو یہ کہ جو سوفسٹیکیشن ہے حملے کی وہ بہت بڑھ گئی ہے. تو یہ جب تک پیچھے کسی کا بڑا مضبوط ہاتھ نہ ہو، فائنینشلی بھی اور لاجسٹکلی بھی، اس طرح کا حملہ ہو نہیں سکتا. تو میں یہ نہیں کہنا چاہتی جب تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہ آئے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بھارت کی سپورٹ حاصل ہے اس صورتحال میں، اور ان کی پینیٹریشن بھی خاصی ڈیپ ہے. کیونکہ جیسے آپ مجھ سے ابھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ شروع ہوتی ہے، یہ کینٹ سے ہو کے آگے آ کے ملتی ہے. تو کینٹ کے اندر پینیٹریشن حاصل کرنا، ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ اٹیکس کی سوفسٹیکیشن بڑی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ پینیٹریشن تواتر کے ساتھ جاری ہے اور ہم اسے ایڈریس نہیں کر پا رہے. تو ہمیں صرف سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اسے نہیں دیکھنا چاہیے، اسے سوشیو پولیٹیکل اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا چاہیے. جب تک نہیں دیکھیں گے یہ مسئلہ اپنی جگہ جوں کا توں رہے گا. لیکن ایک بات واضح ہے کہ جو پاکستان کو پذیرائی ملی ہے وہ انڈیا کے لیے ہضم کرنا بہت مشکل ہے، اور ظاہر ہے وہ ٹربل بریو کرنے کی کوشش کر اس کا رہا ہے. ایک اور پہلو بھی ہے ڈاکٹر، میں نے کیونکہ کچھ عرصے پہلے امریکنس نے یا اسرائیل نے کرد جو کالعدم پارٹی ہو گئی، وہ بڑے اسٹرانگ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، آپ کو علم ہے، ایران، عراق، ترکی بہت بڑی پارٹی تھی، اور انہوں نے 2 دہائی تک اس کو رکھا. غالباً کردوں کا جو کام نہ کر سکے، اور شاید ہو سکتا ہے مل کے کر رہے ہوں، ایک زمانے میں تو کرتے تھے. بی ایل اے کو بھی شاید اس طرح آپ استعمال کیا جا رہا ہے. دیکھیے وہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو رابطے بڑھائے جاتے ہیں ان تمام عوامل سے جو اس صورتحال کے خلاف ہوں.
تو غالباً یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب تک ظاہر ہے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ فورن آفس سے نہیں آتا. آفیشیل میرا اسٹیٹمنٹ تو نہیں نہیں خیال آئے کہ گا، ہمیں آفیشیل قیاس اسٹیٹمنٹ آرائی تو نہیں کرنی آئے گا. چاہیے. سوری ٹو سے ہم لوگ ہاں ڈینائل میں بھی تو رہتے ہیں نا. سوری ٹو سے میں نہیں، ڈینائل اپنی جگہ، لیکن میں نہیں چاہوں گی کہ آپ کتنے بڑے چینل پہ بیٹھ کے میں اسپیکولیٹ کروں، لیکن لمحہ فکریہ ضرور ہے اور اس کا صرف عسکری حل نہیں ہے. اس کو ہمیں سیاسی حل دیکھنا چاہیے، معاشی حل دیکھنا چاہیے، سوشل حل دیکھنا چاہیے. میری اطلاع تو یہ بھی ہے کہ خاصے بڑے پیمانے پر بلوچستان کی لیڈرشپ جس کو چائنا بلایا گیا، ہمارے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک بلوچ بھی گئے ہیں. یعنی چین اس لیے فکر مند ہے کہ انہوں نے گوادر جیسا یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے. گوادر اس جیسا میں کوئی 44 بری کروڑ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اور 44 مالک صاحب کی انگیجمنٹ کو تو میں بہت ہی پازیٹیو سمجھتی ہوں. 44 مالک کروڑ صاحب ان واحد لوگوں میں سے ہیں جو صورتحال کو سمجھتے بھی ہیں، تدبر بھی رکھتے ہیں اور سنبھال بھی سکتے ہیں. یہ میں نے سوال اس لیے کیا گیا ڈاکٹر، آخری سوال کہ 44 کروڑ ڈالر کا ہم نے گوادر ایئرپورٹ بنایا ہے. یعنی آپ غور کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور بی ایل اے کا اصل ٹارگٹ گوادر ہے. اور شاید آپ نے سنا ہوگا گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو کڈنیپ کیا گیا بیچاروں کو، شاید 15 دن بعد ابھی سنا ہے کہ رہائی ملی ہے. تو یہ بھی ایک واقعہ ہوا ہے ابھی ڈاکٹر. دیکھیے، بی ایل اے کو تو اس وقت امریکہ نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے، آسٹریلیا نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے. بی ایل اے اگر اپنے آپ کو ریپرزینٹیٹیو سمجھتی ہے بلوچستان کا، تو اس کو اپنا طریقہ کار اور کمپلیکشن دونوں تبدیل کرنے پڑیں گے. اس شکریہ وقت جو ان ڈاکٹر کا صاحبہ طریقہ بقائی. کار ہے وہ ایکسیپٹیبل مجھے نہیں علم ہے. ہے کہ جو ٹائم کا فرق ہے بہت اچھا آپ بریک فاسٹ کر رہی ہوں گی، اس وقت میں نے آپ کو زحمت دی. تو شکریہ. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحبہ بڑا مربوط مستند تبصرہ کرتی ہیں، اس طرح ٹورنٹو میں بیٹھ کر بھی ان کی اس پورے ریجن پر گہری نظر ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. میں ایک بار پھر مجاہد حاضر ہے اور کوئٹہ میں ایک بہت بڑی دہشت گردی پھر ہوئی ہے. اور خاص طور پر جو 31 جنوری کو جعفر ایکسپریس کو جس طرح نشانہ بنایا گیا تھا، بڑے پیمانے پر شہادتیں ہوئی تھیں. اور اس کی نوعیت بھی ذرا مختلف ہے. جعفر ایکسپریس کو بلوچستان میں بڑھتی ہوئی جو دہشت گردی ہے، کوئی اوپن سیکرٹ ہے کہ اس میں بھارت اور اسرائیل ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور پھر سینسیٹیو بارڈر ہے 900 کلومیٹر کا ایران کا، بڑی آسانی سے آ جا سکتے بھی ہیں. لیکن یہ جو واقعہ اور سانحہ ہوا ہے غالباً بلوچستان کی حالیہ تاریخ میں، ویسے تو ابھی خبر آئی تھی کہ گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو کڈنیپ کیا گیا، کچھ پروفیسروں کو کیا گیا، نوشکی میں واقعہ ہوا، مستونگ میں ہوا. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے بگٹی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کی رٹ کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ گورنر رول کیا جائے. اس تمام صورتحال پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ بیورو چیف بشریٰ قمر ہیں. بشریٰ، غالباً 31 جنوری اس واقعے کی نوعیت بھی مختلف ہے اور یہ زیادہ خوفناک اور بڑے پیمانے پر ہوا ہے. مجھے علم ہے کہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، ذرا محتاط الفاظ میں میں نے بھی اپنا موقف بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ جو ہوا ہے واقعہ 31 جنوری سے کس طرح مختلف ہے بشریٰ؟ جی بالکل مجاہد صاحب، آپ تو پتہ ہے، آپ کو آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں پے در پہ کئی واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے جا رہے ہیں. لیکن کل کا جو واقعہ ہے یقیناً وہ انتہائی افسوسناک واقعہ رہا. اور ماضی میں اس طرح کے واقعات کی کئی مثالیں ملتی ہیں، لیکن 15 ماہ کے دوران کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 5 بڑے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے، جن میں اگر ٹرین کے واقعات کے حوالے سے ہم بات کریں تو 3 بڑے واقعات جو ہیں وہ اب تک پیش آ چکے ہیں. 11 مارچ 2025 کو مشکاف کے علاقے میں جعفر ایکسپریس کو جو ہے وہ ہائی جیک کرنے کا واقعہ ہمارے سامنے آیا. پھر 9 نومبر 2025 میں کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر جعفر ایکسپریس کے جانے سے چند منٹ قبل جو ہے وہ ایک خودکش حملہ ریلوے اسٹیشن پر ہوا جس میں بھاری نقصان ہوا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 30 ستمبر کو جو ہے وہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کو کوئٹہ میں 2025 میں نشانہ بنایا گیا. 31 جنوری 2025
2026 में कोयटा समेत बलूचिस्तान के 12 मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मुसल्लह हमले किए गए, जिसके बाद अब गुज़िश्ता रोज़ 24 मई को जो शटल सर्विस थी चमन फाटक के इलाके से जब ये गुजर रही थी तो उस वक्त एक खुदकश हमला जो है वो किया गया। इस हमले में सरकारी जो इतलात हैं उनके मुताबिक 14 अफराद जाँ बहक और 30 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि आज़ाद ज़राए के मुताबिक ज़ख्मियों और हलाकतों की तादाद जो है वो इससे कई ज़्यादा है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि शटल सर्विस को निशाना बनाया गया। हमला आवर के हवाले से बात की जाए तो जो मुसल्लह तंजीम है उनकी जानिब से, कलदम तंजीम की जानिब से जो हमला आवर था उसकी डिटेल्स शेयर की गई हैं और बताया गया है कि हमला आवर का ताल्लुक जो है वो सरयाब के इलाके से था। हमला आवर जो है वो गाड़ी में बैठकर इस ट्रेन शटल सर्विस के आने से कुछ देर पहले आकर खड़ा हुआ और जैसे ही शटल सर्विस आई तो इसने वहाँ पर उसको निशाना बनाया। गाड़ी में 100 किलो से ज़्यादा बारूदी मवाद जो है वो इस्तेमाल किया गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। शटल सर्विस का एक डब्बा जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ और जो पटड़ी है उसे उतर कर एक जानिब गिर गया, जबकि 2 डब्बे जो हैं वो भी मुतासिर हुए। इसके अलावा अगर वहाँ के बात करें बुशरा कमर जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या बता रही हैं, और ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त सालसी में किरदार है उसको कम करने के लिए, उसे उलझाने के लिए इसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।